خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پادشاہ حنیف کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حقیقت کلیسیا اور کلیسیا رفاقت کے بارے میں بائبل مقدس کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے زیادہ تر شہروں میں ٹیلی فون کی پیلے رنگ کی کتابیں ہیں جن میں مختلف کلیسیاؤں اور گرجا گھروں کو ٹیلی فون نمبر دیے گئے ہیں، لیکن جب سارے گرجا گھروں اور کلیسیاؤں کے ہونے سے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس گرجا گھر جانا ہے اور کس کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے؟ اکثر اوقات کچھ لوگ ذاتی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ گرجا یا کلیسیا تو کلیسیا ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر وہ گرجا گھر یا کلیسیا کا انتخاب یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کا بازار یا گھر خرید و فروخت کے لیے نزدیک ہے یا دکان نزدیک ہے، یا پھر جو سب سے قریب گرجا گھر یا کلیسیا ہو وہ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کلیسیا یا گرجا گھر کا انتخاب وہاں کی معاشرتی سرگرمیوں، سہولیات اور پادری صاحب یا کلیسیا ممبران کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کلیسیا اور گرجا گھر کا انتخاب کرنا درست نہیں ہے، تاہم ہمیں یہ انتخاب کرنا چاہیے کہ مسیح کی کلیسیا کیسی ہوتی ہے، ارشاد اعظم کیا ہے، اور بائبل مقدس کلیسیائی رفاقت کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس سبق کا مقصد یہ سیکھنا ہے کہ مسیحی کلیسیائی رفاقت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آج ہم سیکھیں گے کہ کلیسیا کیا ہے۔ یہاں اعمال 19:32 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مجلس درم بھرم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجلس ہے، کلیسیا کے لوگوں کی مجلس، یعنی ایمانداروں کی مجلس کو کلیسیا کہا گیا ہے۔ جب افسس کے سناروں نے ہنگامہ برپا کر دیا تو سب لوگ تماشا گاہ میں جمع ہوئے۔ آیت نمبر 39 اور 41 کی طرح لوگوں کا اکٹھا ہونا مجلس کہلاتا ہے، اور مجلس کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ عہد جدید میں کلیسیا یا گرجا گھر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جماعت یا اجتماع جنہیں بلایا گیا ہو۔ نمبر 2، پس کلیسیا ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جو خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے عامل ہے، یعنی ایک بڑی مجلس بن گئی۔ اعمال 5:14 ہے۔ یسوع مسیح میں ایمانداروں کے اجتماع کو کلیسیا کہا جاتا ہے۔ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی یہ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی اس کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ہیں، یعنی مقدس ٹھہرائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، اسے کلیسیا کہتے ہیں۔ کلیسیا ایمانداروں کے اجتماع کا نام ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی بھی علاقے سے ہو سکتے ہیں۔ افسیوں پہلے باب کی پہلی آیت میں اس کی مختصر تفصیل یوں لکھی ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع کے ایماندار لوگ ہیں، اسے کلیسیا کہتے ہیں۔ اور دنیا میں کسی بھی مذہب کے لوگ کلیسیا نہیں کہلاتے، وہ سب اپنے اپنے دین کے مطابق اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ایماندار ہیں ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ مقدسین ہیں، جس کا مطلب پاک کیے گئے لوگ ہیں۔ پس مسیح یسوع میں ایمانداروں کی کلیسیا مقدسین کی رفاقت کہلاتی ہے۔ رفاقت ہو یا شراکت ہو، ان کا اکٹھے ہونا
کلیسیا کہلاتی ہے۔ یہ بلائے گئے لوگ ہیں جو روح القدس کی معموری میں یسوع کے لوگ بننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسیح یسوع میں ایمانداروں کا اکٹھا ہونا یعنی اجتماع جہاں کہیں بھی ہو کلیسیا کہلاتا ہے، یعنی یہ مقدسین کی رفاقت اور شراکت کی جماعت کہلاتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حقیقی کلیسیا صرف ایمانداروں سے ہی وجود میں آتی ہے، اس میں جھوٹے مسیحی شامل نہیں۔ کلیسیا کے کچھ اور بائبلی نام یہ ہیں: مسیح کا بدن، مسیح کی دلہن، خدا کے لوگ، سیون یا سیون کا پہاڑ، آسمانی یروشلم، خدا کا مقدس، خدا کا شہر، یروشلم، یعقوب۔ لفظ گرجا گھر اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں ایماندار عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا دراصل ایمانداروں کی وہ جماعت ہے جو اکٹھے مل کر ایک ہی ایمان اور ایک ہی روح میں جمع ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کیوں حقیقی کلیسیا مقدس کی کلیسیا کہلاتی ہے۔ جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلالی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ افسیوں 5 باب کی 25 اور 27 آیت۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ایماندار گناہوں سے پاک کیے گئے ہیں، یعنی مقدس ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو یعنی خدا باپ نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ 2 کرنتھیوں 5 باب کی 21ویں آیت۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم یسوع مسیح کی راست بازی حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ تم راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھر کے لوگ ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے مسیحی کلیسیا کہلاتے ہیں کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے باعث وہ مسیح یسوع میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کلیسیا میں شامل ایماندار یسوع مسیح میں پاک کیے گئے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے اور مسیح کی راست بازی انہیں حاصل ہے۔ کلیسیا میں شامل ایماندار مسیحی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ مسیح یسوع پر تعمیر کیے گئے ہیں جو کہ ہماری نجات ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور گویا ہم ایک عمارت کی طرح اس کے اوپر گھر بنتے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ ڈالو۔ یسوع کی اس تمثیل سے جس میں گندم میں کڑوے دانوں کا ذکر ہے ہمیں کلیسیا کی فطرت کے بارے میں سکھاتی ہیں کہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ ہم جھوٹے مسیحی اور حقیقی مسیحیوں میں فرق کرنے میں کمزور ہیں کیونکہ ہم ان کے دلوں کو نہیں جانتے ہیں کہ کون ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں۔ پس ہم نہیں جان سکتے کہ حقیقی کلیسیا میں کون کون سے لوگ ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں رومیو 11 باب کی 2 سے 5 آیت تک۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے
اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے، یا خداوند انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا ہے، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں۔ ایلیا نے سوچا کہ صرف وہی اکیلا ایمانداروں میں سے باقی بچا ہے، کیونکہ وہ 7,000 ایمانداروں کو نہ دیکھ سکتا تھا جو خداوند کے ساتھ وفادار تھے۔ اسی طرح آج بھی ایمانداروں کو جو خداوند کے ساتھ وفادار ہیں انہیں دیکھا اور جانا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اسی طرح آج بھی ایمانداروں کا بقیہ موجود ہے، اگرچہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ایماندار کون سے ہیں، بلکہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی کلیسیا اندیکھی ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ایماندار کون اور کتنے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے، کس طرح اندیکھی حقیقی کلیسیا یا باہم تعمیر ہونے والی منظم جماعت کون سی ہے، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرو۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب کی 14 آیت۔ خوشخبری کے وسیلے روح القدس لوگوں میں یسوع مسیح پر ایمان پیدا کرتا ہے، اور اس طرح حقیقی کلیسیا زمین پر اکٹھی ہوتی اور تعمیر ہوتی جاتی ہے۔ اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم سے نیک کام شروع کیا ہے وہ روح القدس ہے، اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ فلپیوں 1 باب 6 آیت۔ لوگوں میں ایمان کے کام کو شروع کر کے روح القدس ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مختصر حقیقت یہ ہے کہ روح القدس لوگوں کو بلاتا، اکٹھا کرتا اور کلیسیا کو خوشخبری کے وسیلے سے جمع کرتا ہے اور انہیں ایمان میں قائم کرتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حقیقی کلیسیا کو ہم کہاں پا سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ یہ سایہ 55 باب کی 10 اور 11 آیت بغور پڑھیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اس کا کلام اس کی خواہش کو کہ لوگ اس پر ایمان لائیں پورا کرے گا۔ ہم کلیسیا کو وہاں پا سکتے ہیں جہاں خدا کا کلام دیانت داری سے سنایا اور وفاداری سے سکھایا جاتا ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر مسیح خداوند ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ افسیوں 2 باب کی 19-20 آیت۔ رسولوں کی بنیاد اور نبیوں کی تعلیمات بائبل مقدس میں محفوظ ہیں۔ حقیقی کلیسیا ان تعلیمات اور مسیح ایمان پر تعمیر ہے۔ ہم حقیقی کلیسیا کو وہاں پا سکتے ہیں جہاں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات اور یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی حقیقی اور خالص طور پر کی جاتی ہے۔
اور مقدس متی کی انجیل یہ فرماتی ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو جس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کی یہ اسٹڈی آپ سب کے لیے ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خداوند کی برکتوں میں شریک رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔